2 مارچ بروز ہفتہ جوہرآباد ضلع خوشاب میں 5ویں سالانہ عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس کی صدارت سپہ سالار عقیدہ ختم نبوت قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار نے کی۔ کانفرنس میں دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کے خادمین، عقیدت مند، زائرین اور عاشقان رسول نے لاکھوں کی تعداد میں شرکت کی۔ سرکار جی جب محفل میں تشریف لائے تو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا والہانہ استقبال کیا۔ نامور علماء دین، نعت خواں حضرات نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں نذرانہ عقیدت پیش کیے۔ جوہرآباد اور اس سے ملحقہ علاقوں سے آئے ہوئے لوگ اپنے مرشد کریم کے دیدار اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار عشق کے لیے شدید بارش اور سردی کے باوجود بھی تاجدار ختم نبوت کے نعرے بلند کرتے رہے۔ پنجاب بھر میں 3 دن سے مسلسل ہونے والی بارشوں کے باوجود بھی جوہرآباد خوشاب میں اتنی بڑی تعداد میں زائرین کا اکٹھا ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ یہاں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ سرکار جی جوہرآباد پہنچ چکے ہیں تو جوہرآباد کے تاجروں نے اپنی دکانیں اور بازار بند کر دیے تاکہ وہ کانفرنس میں شامل ہو سکیں اور قلندر دوران صاحبزادہ حق خطیب حسین علی بادشاہ کا دیدار کر سکیں، جو اس بارش کے ہوتے ہوئے بھی اپنے خادمین کے ہمراہ بلاوڑہ شریف سے تشریف لائے۔ عام طور پر دنیا کی سرگرمیاں بارش کی وجہ سے ملتوی کر دی جاتی ہیں، لیکن موسلادھار بارش میں ہونے والی یہ کانفرنس اپنا ایک منفرد منظر پیش کر رہی تھی، کیونکہ اس کی صدارت ایک ایسی شخصیت کر رہی تھی جو تمام لوگوں سے جداگانہ صلاحیتوں کی حامل ہے۔ سرکار جی نے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا، میرے دل کی شمع اور چمکنے لگی جب آپ کو اس کھلے آسمان کے نیچے برستے بارش کے نیچے یہ آواز بلند کرتے ہوئے نظر آیا، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ نغمہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو یا خزاں، لا الہ الا اللہ، آج ثابت ہو گیا اس برستے بارش کے نیچے بھی ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ جاری ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے، مہربانی ہوتی ہے تو پھر شفائیں بھی ملتی ہے۔ لوگ بیمار نہیں، اس دہلیز سے داخل ہوتے ہیں، واپس جاتے ہیں تو ایمان بھی لے کر جاتے ہیں اور رب سب میں شفائیں بھی عطا فرماتا ہے۔ جو شخصیت -3 ڈگری درجہ حرارت میں بلاوڑہ شریف کی سخت سردی میں بھی لوگوں سے ملاقات اور ان کی داد رسی کرتی ہے، اس ہستی کو بارشوں سے کیا ڈر۔ کانفرنس کے اختتام پر سرکار جی نے آنے والے زائرین کو دم فرمایا اور صلاۃ و سلام کے بعد وطن عزیز کی سلامتی اور سربلندی اور افواج پاکستان کے لیے خصوصی دعا کی، جس کے بعد سرکار جی قصور میں ہونے والی تاجدار ختم نبوت کانفرنس کی صدارت فرمانے کے لیے قصور کی جانب روانہ ہوئے۔ سرکار جی جب قصور میں منعقد ہونے والی کانفرنس میں تشریف لائے تو پہلی بار قصور آمد پر بے تاب منتظر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہا۔ ہر ایک شخص تھا کہ سرکار جی کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے فدا ہو رہا تھا۔ کانفرنس میں علماء دین، نعت خواں حضرات نے گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اختتام پر سرکار جی نے آنے والے زائرین کو دم فرمایا اور خصوصی دعا فرمائی۔ یہ سلسلہ یہی نہیں رکا بلکہ اس کے بعد سرکار جی رائیونڈ میں منعقدہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں تشریف لے گئے، جہاں زائرین ختم نبوت کانفرنس کی محفل سجائے بیٹھے تھے اور سرکار جی کے منتظر تھے۔ سرکار جی کے رائیونڈ پہنچنے پر زائرین نے پھولوں کی پتیاں نچھاور کیں۔ رائیونڈ میں تاجدار ختم نبوت میں اتنی بڑی تعداد میں الصبح لوگوں کا اکٹھا ہونا معمولی بات نہیں۔ علماء دین اور نعت خواں حضرات نے نذرانہ عقیدت پیش کیے، جس پر عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوم جھوم کر انہیں داد دیتے رہے۔ اختتام پر سرکار جی نے زائرین کو دم فرمایا، جس کے بعد وطن عزیز کی سلامتی، افواج پاکستان کی کامیابی اور اسلام کی سربلندی کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ اس کے بعد سرکار جی بروز اتوار رائیونڈ سے دربار عالیہ بلاوڑہ شریف کی جانب روانہ ہوئے، جہاں زائرین کا جم غفیر ان کا منتظر تھا۔ سرکار جی کی صدارت میں ایک ہی دن میں 3 مقامات پر جوہرآباد، خوشاب، قصور اور رائیونڈ میں منعقد ہونے والی تاجدار ختم نبوت کی ان کانفرنسز سے یہ پیغام ملتا ہے کہ دربار عالیہ بلاوڑہ شریف سے امن، محبت، رواداری، بھائی چارے
اور اخوت کا درس دیا جاتا ہے۔ دربار عالیہ بلاولہ شریف میں مخلوق خدا کی خدمت کے ساتھ ساتھ ختم نبوت پر ایمان کا پیغام دیا جاتا ہے، اور یہی پیغام سرکار جی پنجاب کے ان تینوں شہروں میں دینے کے لیے دربار عالیہ بلاولہ شریف سے تشریف لائے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار جی جہاں بھی جاتے ہیں شمع رسالت کے پروانے ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ شدید بارشوں کے باوجود بھی ہزاروں سے لاکھوں کی تعداد میں عاشقان رسول کا یہ جمع غفیر اس بات کی روشن دلیل ہے کہ دنیا داری سے ہٹ کر صرف اور صرف اللہ کی رضا کی خاطر مخلوق خدا کی خدمت کی جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بات کی جائے، تو بارش ہو یا طوفان، اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتی ہے۔